حصہ دوم پرفریب موٹیویشن نام نہاد موٹیویشنل نمبر 1 دوغلا پن کا سحر۔ دوغلا پن بھی جگلی کی ہی ایک شاخ ہے۔ اس میں ایک شخص کا رویہ ایک شخص کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور اسی بات پر کسی دوسرے شخص سے کچھ اور ہوتا ہے۔ دوغلا پن لڑائی اور فساد کی جڑ ہے اور اسلام نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ دوغلا انسان قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ اپنی دوغلی پالیسی سے ہنستے بستے گھر کو جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے، محبت کے رشتوں کو فساد کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ دوغلا پن ایک ایسا زہر ہے جو چپکے سے آہستہ آہستہ سرایت کر کے اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے انسان دوسروں کو سبز باغ دکھا کر لوٹ لیتے ہیں۔ دوغلا پن کا زہر بہت جلد طاری ہو جاتا ہے۔ یہ زہر انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور لوگ اس زہر میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے فساد اور جھگڑے بھی جنم لیتے ہیں۔ دوغلے پن میں منافقت کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایسا انسان اپنے دوغلے پن کا سہارا لے کر لوگوں میں پھوٹ کا بیج بو دیتا ہے۔ بظاہر تو وہ اپنے دوغلے پن سے ہمدردی جتاتا ہے، لیکن در پردہ اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ دوغلا پن عام زندگی میں پایا جاتا ہو یا کاروبار حیات، ہر ایک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اسی عوامل میں اس کے مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دھوکہ دہی، دوسروں کو نقصان پہنچانا، انہیں تباہ و برباد کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے اور انسان کی غفلت میں اس پر وار کرتا ہے اور بظاہر انسان اسے اپنا دوست سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی دوغلی پالیسی کے زہر سے دوسروں کو مسحور کر دیتا ہے۔ جس قدر دوغلا پن کاروباری دنیا میں پایا جاتا ہے، کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اسی ہتھیار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ نفع کی چیز لگتا ہے، لیکن درون پردہ یہ انتہائی مہلک زہر ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو بھی اسی زہر میں مبتلا کر کے دھوکہ دے کر لوٹا جاتا ہے، چاہے وہ کاروباری دنیا ہو یا عام زندگی۔ یہ زہر لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل اس کی زیادہ شکار ہوتی ہے اور اس جال میں جلد پھنس جاتی ہے اور اپنی زندگی کے متعین راستے کو چھوڑ کر بربادی کے راستے پر چل نکلتی ہے۔ فی زمانہ پروپیگنڈا انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے نوجوانوں کو سنہرے خواب دکھا کر اپنے زہر میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے رہنما نہیں بلکہ ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے لیے بہترین رہنمائی وہ ہے جو ہمیں رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، جو ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی ہماری زندگیوں کا نصب العین ہے۔ اس پر چل کر عمل کر کے ہم خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے لیے موٹیویشن کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوغلے پن سے اجتناب کرنے کی تعلیم دی ہے۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہماری نوجوان نسل کے لیے بہترین موٹیویشن ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں اس زہر میں مبتلا ہونے سے بچا سکتی ہے، ورنہ آج کی دنیا میں اس موٹیویشن کی سبز جھنڈی دکھا کر ہمیں ہمارے مقصد سے دور کر دیتی ہے اور ہم اس موٹیویشن کے چکر میں الجھ کر نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے، گویا آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ ان نام نہاد موٹیویشنل سپیکرز کا 2002 سے پہلے کوئی وجود نہ تھا۔ 2002 میں یہ میدان عمل میں کودے اور اپنا مشن لے کر آگے بڑھے۔ اب 2025 آ گیا ہے۔ کیا اس دوران نوجوانوں کو بہتر روزگار ملا؟ کیا ان نوجوانوں کی قدر اور تربیت بہتر ہوئی؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ ان موٹیویشنل سپیکرز نے نوجوانوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا، البتہ اپنی تجوریاں خوب بھریں۔ فی زمانہ ہمیں بہت سے ایسے ادارے ملتے ہیں جو ہماری زندگی کو ہموار کرتے اور آگے بڑھنے پر بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو اپنی لفاظی کے جال میں الجھا کر ان کا وقت اور پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ خود ناکام ہوتے ہیں، خود سے کچھ کر نہیں سکتے، اور جن میں کچھ کرنے کی اور آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے ان کی صلاحیتوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔
ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ الفاظ کے ایسے بازیگروں کے چکروں سے بچیں، ورنہ ان کے دوگلے پن کا سحر ان پر طاری ہو کر انہیں برباد کر دے گا، اور وہ بھی ان کی طرح ناکامیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گریں گے۔ ہمارے لیے حقیقی موٹیویشن کا حصول صرف رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور کامیابی کی حقیقی ضامن ہے۔ اسی ذات سے ہم حقیقی موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں۔